امیر شریعت حضرت سید عطاء شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مولانا عطاء المحسن شاہ سے انہوں نے جھنگ میں تقریر کی تو انہوں نے اس روایت کو پڑھا. ہمارا ایک ساتھی تھا جھنگ میں، فوت ہو گئے ہیں، حاجی محمد صادق صاحب، وہ ٹرنکوں کا کام کرتے تھے، یہ صندوق وغیرہ بنانے کا کام، فیکٹری تھی ان کی. وہ کھڑے ہو گئے، دبنگ آدمی تھا، کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یا جی اس میں محمد ابن مروان سدی صغیر ہے اور تمام محدثین کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے، آپ یہ روایت پڑھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اس کی دوسری سند بھی ہے. شاہ جی نے کہا اس کی دوسری سند بھی ہے. انہوں نے فرمایا پڑھیے سند، دوسری سند ہے تو پڑھیے. اب انہیں سند آئے تو پڑھیں، سند آئے تو پڑھیں، پتہ گتا تو ہوتا کون ہی نا. اگر ایک موضوع پر 5 حدیثیں 6 حدیثیں 10 حدیثیں مل جائیں، ایک ان میں ضعیف ہو، 2 ضعیف ہوں، 5 ضعیف ہوں، 9 ضعیف ہوں، 10 میں ایک صحیح اور قوی ہو تو وہ 9 کی 9 صحیح مانی جائیں گی، کیونکہ مضمون، مفہوم، معنی اور اس کی ترتیب سب صحیح ہو گئی. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، کہ جس نے پڑھا درود میری قبر پر میرے پاس، میں اسے سنتا ہوں. ایک روایت میں مروان حمیسی ایک صاحب ہیں، ان کے متعلق جرح و قدع آئی ہے. دوسری روایت میں یہی مضمون بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ اس روایت کے راویوں میں اور اس سند کے افراد میں مروان حمیسی نہیں ہے. وہ سند صحیح جید قوی لیس فیہ ضعف، وہ بالکل ضعیف نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث بالکل صحیح ہے. حاضر آپ پہلی پڑھیں. تو ایک آدمی کا نام میں نے بتایا اور دوسری کا میں نے کہا مجھے نام یاد نہیں رہا، کیا آسمان میں لکھ کے بھیج دوں گا، آپ پڑھیے. اچھا خیر اچھا یہ پہلی روایت کا حصہ دوسری کا نہیں ہے، نہیں پہلی روایت کا ہے. میں عرض کر رہا ہوں پہلی روایت میں یہ اعمش اور یہ عبد الرحمن آتے ہیں جن میں 2 شخصوں میں شبہ ہوتا ہے. دوسری روایت میں تمام شبہات غلط نکال دیے گئے ہیں. اور اگر ڈاکٹر عثمانی کی بات کرتے ہیں تو اس کی بات میں کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوں، وہ غیر مسند گفتگو کرتا ہے. ہاں سند پیش کرو، یہ میرے ذمہ رہا. مولانا میرے ذمہ رہا، میں پیش نہ کروں تو پھر میں غلط ہوں. آپ تقریر کے بعد پاکستان میں ہی رہیے، لندن میں مت جائیے، میں بھی پاکستان میں ہوں، پیش خدمت کر دوں گا. مجھے اپنا پتہ لکھوا دیں، میں ابھی لکھ لوں. 1 منٹ ٹھہریں جی. مولانا محمد صادق صاحب ٹرنک والا آیا تھا، ٹرنک بھی چلتا ہے، مولانا تو کوئی نہیں. اچھا چلو جی، تب بھی محمد صادق ٹرنک مرچنٹ ماشاء اللہ، ریل بازار جنگ صدر. بڑا بڑا شکریہ جی آپ کا. میں آپ کو حوالہ بھیج دوں گا. پھر کیا ہوگا جی، پھر کیا ہوگا؟ ہاں میرا کیا قصور ہے جی؟ باقی جو باتیں میں نے کی ہیں وہ آپ کو پتہ تھی؟ بھائی میں جو کچھ باقی حیات کے متعلق گفتگو کی ہے وہ آپ کو پتہ تھی؟ جواب دیجئے. آپ فرمائیے بھائی. پھر کیا بات کریں گے؟ میں مائک بند کرتا ہوں، ابھی آ جائیے. میں مائک بند کرتا ہوں، ابھی تشریف لائیے. تو سنیے، اگر قبر میں حضور کا جسم گرامی ویسے ہی ہے جیسے تمہارے بڑے مولویوں کا یا میرے بڑے مولویوں کا یا تمہارا ہوگا جی، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں فرمایا؟ جس حدیث کو راول پنڈی، کراچی والے مولوی، میاں والوی، بندیالوی، سب مولوی یہ کہتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد عالی کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام. اگر وہاں ہے ہی کچھ نہیں تو یبلغونی کس کو ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کو کوئی ملا غلط نہیں کہہ سکتا. ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام. اگر وہاں ہے ہی کچھ نہیں اور تمہاری طرح کا کوئی پڑا ہوا ہے وہاں معاذ اللہ تو یبلغونی کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.